بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معلوم فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووكد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد من كلام لمولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أول الدين معرفته. توحید کے سلسلے میں گفتگو تھی، کیونکہ اگرچہ یہ موضوع خوش ضرور ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، تمام عبادات کا تعلق کسی موضوع پر ہے، معرفت خدا کے اوپر منحصر ہے، اور حساب و کتاب بھی معرفت کے مطابق ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ سپرد خاک کرنے کے بعد جو پہلا سوال ہے، یقیناً آپ سنتے ہوں گے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ہم نے کہہ دیا رب اللہ جل جلالہ، اسی پر اکتفا اگر ہو تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں سرور کائنات سے ارشاد ہوتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے میرے حبیب ان مشرکین مکہ سے اگر آپ پوچھیں یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر جب یہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر مشرک کیسے ہوئے؟ خدا خود قرآن میں تقریباً 8 مقامات پر اس طرح کی آیت ہے کہ اگر ان سے آپ سوال کریں کہ یہ زمین و آسمان، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ درخت کی کس نے پیدا کی، یہ آسمان کو ستاروں سے کس نے سجایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو پھر یہ مشرک کیسے ہوئے، یہ کافر کیسے ہوئے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معرفت یعنی اللہ کے وجود کے قائل تھے کسی بھی طریقے سے۔ اب اگر طریقہ غلط ہے، قائل تو ہے وجود خدا کا، مگر کیفیت وجود میں اشتباہ کر رہا، کمیت وجود میں غلطی کر رہا، تو کیفیت و کمیت وجود میں غلطی کی بنا پر اس کے عقیدے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ محض وجود خدا فطرت میں شامل ہے، وجود خدا کو تسلیم کرنا فطرت میں شامل ہے، چونکہ اگر ایک انسان کو ایکسیڈنٹ کے ذریعے انسان بے ہوش ہو جاتا، اسے اگر آپ ہسپتال لے جاتے ہیں، جب اسے ہوش آتا ہے وہ اپنے آپ کو ہسپتال میں پاتا ہے، تو پہلا سوال ہوش آنے کے بعد یہ کرتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے یہ سوال۔ دوسرا سوال وہ یہ کرتا ہے
میں یہاں سے کب جاؤں گا، یہاں سے کب جاؤں گا، میں کیوں آیا ہوں، کون سی جگہ ہے، یہاں سے کب جاؤں گا، یہ 3 سوالات اس کی فطرت میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے اس کائنات میں ہم جب آئے ہیں اور جب دعوت دی گئی ہے اور دسترخوان نعمت بچھا کے نعمتوں سے نواز کے ہمیں بلایا گیا ہے، تو اس ہماری فطرت میں شامل ہے یہ بات کہ ہم سوال کریں اپنے آپ سے، ہم کہاں سے آئے، کیوں آئے، کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت صادق سلام اللہ علیہ سے کسی نے کہا، فرزند رسول مجھ سے ہمیشہ ایک شخص بحث کرتا ہے وجود خدا کے بارے میں اور مجھے بے بس کر دیتا، میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا عجیب بات ہے، تم اپنے وجود سے، قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے تمہارے وجود ہی کو اپنے وجود کی دلیل بنائی ہے، جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچانے، یعنی بہت مختصر اور بہت ہی معجزانہ جملہ یہ ہے، من عرف نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچانے، فقط عرف ربہ، کوئی مشکل نہیں اپنے رب کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچانے، یعنی انسان، یہی مشکل ہے کائنات میں کہ انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ یہ اپنے آپ کو پہچاننا کیا ہے؟ اگرچہ اس کی تشریح اپنی جگہ پر، میں حضرت امام ششم کا جملہ کر رہا تھا جب اس نے سوال کیا، فرزند رسول ایک ملحد مجھ سے وجود خدا پر گفتگو کرتا ہے اور وہ مجھے بے بس کر دیتا ہے، تو حضرت نے فرمایا اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے وجود خدا پر، تم نہیں تھے، ہوئے نہیں ہوگے، تم اپنے وجود پر قادر نہیں ہو اور تم جیسا تمہیں وجود میں نہیں لا سکتا، یہی دلیل ہے وجود خدا پر، تم جیسا تمہیں موجود نہیں کر سکتا، یعنی وہ خود تم جیسا ہوگا، تو جب تم جیسا ہوگا تو وہ خود اپنے وجود پر قادر نہیں ہے سوائے کہ تمہیں وجود ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں نیچر، یہ جو کہتے ہیں فطرت، یہ جو کہتے ہیں مادیت، اس کے بارے میں قرآن کریم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، اگرچہ یہ ہم بچوں کی خاطر بھی، جو یہاں کی پیدائش ہے ان کی خاطر بھی ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ چونکہ انہیں پتہ چلے توحید کے سلسلے میں یہاں کے اسکولوں میں قطعاً مذہبیت نہیں ہے، یہاں بے شک ہفتے میں ایک دفعہ مدرسے میں آتے ہوں گے بچے، مگر چونکہ سابقہ ہماری گفتگو میں بھی آپ کے ذہن میں اگر ہو تو میں نے عرض کیا کہ نسل تازہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ آنے والی نسل کے بارے میں جو حضرت امیر کا ارشاد ہے، آنے والی نسل تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ آنے والے دور کے لیے پیدا ہوئی ہے، اسے آنے والے دور کے مطابق تربیت دو۔ جب مذہب مٹتا جا رہا ہے اور آنے والے دور کے مطابق اگر آپ پیش نظر رکھیں ہیں تو اس وقت اسکولوں میں جو حالت ہے، یہاں پر جو بچے جاتے ہیں ہفتے میں 6 دن وہاں رہتے ہیں اور 1 دن اگر آپ مدرسے میں لاتے ہیں، یہ تو سید الشہداء کا صدقہ ہے بقول امام خمینی کے، جب سوال کیا گیا اب کیوں روتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آئے کاش تم اس رونے کے فلسفے کو جانتے، اسی رونے نے تو مذہب کو تحفظ فراہم کیا، اسی رونے نے تو مذہب اور اسلام کا بیمہ کیا ہے، تم کیا جانو رونے میں کیا مسئلہ ہے، وہ ثواب اپنی جگہ پر، اس رونے نے تو اسلام کا بیمہ کیا ہے، اسی نے جمع کیا لوگوں کو، اسی کے ذریعے اسلام پہنچا لوگوں تک، ورنہ ہمارے بچوں کی طرح دوسرے مکاتب فکر کے بچوں کی اگر سطح ذہنی کو دیکھیں، اسلامی معلومات کو دیکھیں، نتھنگ نہیں ہے، کیوں؟ یہ صدقہ حسین ابن علی ہے، یہ صدقہ کربلا ہے، اسی لیے ہمارے بچوں کے پاس تھوڑا بہت مواد ہے بھی، مگر کیا ہو سکتا ہے اس بچے کے کپڑے جو آپ صاف ستھرے پہنا کے بھیج دیں اور ان سے کہیں کہ کوئلے کی کان میں جا کے کام کرے اور دن بھر کام کرے اور شام کو واپس آئے تو آپ یہ کہہ دیں خبردار سیاہ نہ ہو، کیسے نہیں ہو سکتے؟ ہفتے بھر ایسی جگہ پر جاتا ہے بچہ 6 دن اور اس میں 2 دن آپ نکال کے 2 گھنٹے بھی پتہ نہیں مشکل سے آپ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، 2 دن میں 6 دن کی صفائی ہو جاتی ہے اور پھر 6 دن واپس جانا اس کو، تو یہ مسئلہ تواتر کے ساتھ ہے جب تک یہاں ہے۔ اگرچہ ضمناً میں عرض کروں کہ خدا نے اتنے بڑے سینٹر سے نوازا، آپ کو اپنا اسکول کھولنا چاہیے، امام بارگاہ سے مسجد سے ضمنی طور پر بات آئی ہے تو میں کہہ دوں امام بارگاہ سے مسجد سے اہم اسکول ہے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اسکول ہے، اس سینٹر کے کمرے میں آپ مجلس بھی کر سکتے ہیں، آپ اسی میں ماتم بھی کر سکتے ہیں، آپ اسی میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اسکول ہے۔
اگر اسکول میں بچے صحیح نکلے تو آپ کی گردن سے مسئولیت ختم ہو جاتی ہے. آپ کے بچے اگر صحیح نکلے، چونکہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عمل، آدم کی اولاد مرنے کے بعد ساتھ ساتھ عمل ختم ہو جاتا ہے. الا بثلاث، اگر 3 میں سے ایک عمل انجام دے کے گیا ہے تو وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے. پہلا عمل ولد صالح. ولد صالح پہلا عمل، اگر اولاد کو صحیح تربیت دی ہے، صالح اولاد بنائی ہے، اسے اسلام کی تربیت دی ہے، تو وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے. جب تک اس کی نسل زمین پر باقی ہے وہ زندہ ہے. اس لیے کبھی تو یاد کریں گے باپ کو، کبھی تو ماں کو یاد کریں گے، کبھی تو ان کی قبر پر جا کے سلام کریں گے، اور کبھی تو جا کے ان کے نام پر سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے. اور اگر واقعاً اولاد کو دنیا بھر کی تعلیم دی، جیسا کہ حلیۃ المتقین میں اللہ نفسی نے نقل کی روایت، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں میری امت اپنے بچوں کو دنیا بھر کی تعلیم دے رہی ہے، اور اگر نہیں دے رہی ہے تو صرف دین کی تعلیم نہیں دے رہی ہے. میں ان سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی منزل پر ہمارے بچے اس طرح سے نکل آئیں تو دنیا تو گئی ہماری، دین بھی گیا. بقول حضرت امیر سلام اللہ علیہ کے، اگرچہ امام حسن سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یقیناً حضرت امام حسن کے ذریعے ہم تک یہ گفتگو پہنچانا چاہتے ہیں. سن 40 ہجری 21 رمضان مبارک حضرت امام حسن کے زانوِ اقدس پر سر مقدس امیر المومنین نے حضرت فرماتے، یا بنیا، اے میرے نور نظر، لا تخلفن وراءک شیئا من الدنیا، اپنی زندگی کے بعد اپنی کمائی ہوئی چیز اپنے بچوں کے لیے یہ سوچ کر کہ بچے دربدر نہ ہو، پریشان نہ ہو، انہیں چھوڑ کے نہیں جانا. یہ سوچ کے اوپر انحصار ہے. یہ دیکھیے، یہ نہ سمجھیے اس گفتگو سے کہ بس آپ نے جو کمایا ہے اپنے لیے سب کچھ آگے بیچ کے جائیے اور بچوں کو صحرا پر یا روڈ پر. اس کا ہدف یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کی میں بات میں عرض کروں گا. حضرت فرماتے ہیں، لا تخلفن وراءک شیئا من الدنیا، اپنی زندگی کے بعد یہ سوچ کر کہ میرے بعد بچے دربدر ہوں گے، میری بیٹیاں کہاں جائیں گی، جیسا کہ عموماً ہمارا تصور یہی ہے، سوچتے یہی ہیں. اس سوچ سے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی رزاقیت، اس پر فرق آ جاتا ہے. انسان استقلال، اپنی ذات کو کفیل سمجھتا، اپنے آپ کو کفیل سمجھتا، جبکہ حضرت سید الصالحین سلام اللہ علیہ اپنی ہر دعا میں فرماتے، الہی لا تکلنی علی نفسی، اے میرے معبود مجھے اپنے نفس پر نہ چھوڑیے گا. یعنی ایک لمحے کے لیے ذات الہی سے انسان الگ ہو جائے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا. چونکہ انسان دولت پر اعتماد بڑھتا جاتا ہے یا اولاد پر اعتماد بڑھتا جاتا ہے تو اپنے خالق و مالک سے توجہ کم ہو جاتی ہے. اس بنا پر متواتر و حضرت فرماتے، لا تخلفن وراءک شیئا من الدنیا، اپنی زندگی کے بعد اپنی کمائی اپنے بچوں کے لیے یہ سوچ کر کہ دربدر ہو جائیں گے، نہیں چھوڑ کے نہیں جانا. کیوں؟ فإنک ان خلفت، اگر یہ سوچ کہ تم نے چھوڑ دی دولت، ثروت، جو بھی ہے مال، لأحد رجلین، تمہاری اولاد دو میں سے ایک ضرور ہے، یا تو نیک ہے یا بد ہے. خدا نخواستہ اگر بد ہے تو تم نے اپنے مال کے ذریعے ان کی برائی میں مدد کی، اور اگر نیک ہے وہ مال جو تم نے کمایا تھا وہ امام بارگاہ میں، مسجد میں خرچ کر کے ثواب اس کو ملا، کیونکہ مرنے کے بعد میرے مال کا مالک میں رہا ہی نہیں، وہ ملکیت خود بخود بچوں کی طرف منتقل ہوئی. تو اب بچے نے میرے مال کو اگر راہ خدا میں صرف کیا تو ثواب تو اس کو ملا، حساب مجھ سے لیا جائے گا. حضرت فرماتے حساب تجھ سے لیا جائے گا. اور یہ تو اس صورت میں جب بچہ نیک ہو. خدا نہ خواستہ اگر بچہ بد ہو، بد کردار ہو، نعوذ باللہ شرابی ہو، نعوذ باللہ مثلا جواری ہو، تو ایسی صورت میں یہ جانتے ہوئے اس کی مدد اگر تم نے کی تو فإنک، تم نے اپنے مال کے ذریعے اس کی مدد کی، اور تم پر دو جرائم، ایک مجرم کی مدد کرنے کا جرم، اور ایک مال کو کہاں سے جمع کیا تھا اس میں سے حقوق بھی ادا کیے تھے نہیں کیے تھے، یہ سارا حساب کتاب تجھ سے. اور دوسری صورت میں صرف اس کو ایک ہی سزا ملے گی، یہ مال حلال تو نے حرام میں خرچ کیوں کیا، جمع تو اس نے کیا ہی نہیں تھا. تو دونوں صورتوں میں تیرے لیے کوئی فائدہ نہیں.
اس گفتگو کا ہدف، حضرت امیر کا ہدف یہ نہیں ہے کہ مرنے والا مرنے سے پہلے سب کچھ بیچ باٹ کے چلا جائے. یہ چونکہ اسلام افراط و تفریط کا قائل نہیں ہے. حضرت ایک گھر میں چلے جاتے ہیں اور وسیع ترین مکان کو دیکھ کر فرماتے ہیں، بصرے میں اپنے بہت ہی مخلص صحابی کے گھر میں گئے، دیکھا بہت کشادہ اور وسیع مکان ہے. حضرت نے فرمایا کیا بہتر تھا، اس سے وسیع مکان وہاں بناتے جا، تجھے ہمیشہ رہنا. اور بے عین ہی حضرت کوفے میں اپنے ایک مخلص کے گھر جاتے ہیں، بہت تنگ مکان، تو اس سے فرماتے ہیں تم اس تنگ مکان میں 20 افراد کے ساتھ کیسے رہ رہے ہو؟ خدا نے تمہیں دولت و ثروت سے نوازا، تم نے اپنے بچوں کو تنگ مکان میں کیوں رکھا؟ تمہیں نہیں پتا کشادہ مکان میں دل کشادہ ہوتا ہے، ذہن کشادہ ہوتا ہے، سنت ہے مکان کشادہ بنا. تو یہ دو باتوں کو آپ کیسے جمع کریں گے؟ ایک صحابی سے فرماتے ہیں تم تنگ مکان میں رہتے ہو، کیوں کشادہ مکان میں رہتے ہو؟ اس نے کہا یا مولا میں باپ دادا اسی میں رہتے تھے. یہ عجیب ذہن ہے، باپ دادا اسی میں رہتے تھے، باپ دادا دو تھے، آدم و ہوا اس حجرے میں رہتے تھے، پوری انسانیت کیا اسی میں جا کے رہے؟ یہ عقیدہ غلط ہے. تم اب بڑھ گئے ہو، اتنا 10-20 افراد ہو گئے ہو، افراد کے لحاظ سے تم کشادہ مکان بناؤ. حضرت فرماتے ہیں انسان کی خوش قسمت ترین انسان، حضرت امام پنجم نے بھی فرمایا خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جسے خدا نے 3 چیزوں سے نوازا ہو: باعفت بیوی، کشادہ مکان، بہترین سواری. یعنی خوش قسمت ترین انسان قرار دیا گیا، معصوم نے قرار دیا اس شخص کو جسے خدا نے ان 3 نعمتوں سے نوازا ہو. تو غرض افراط و تفریط کا قائل نہیں ہے اسلام. نہیں کہ حضرت کے فرماتے تھے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے تھے، سفر سے جب واپس آئے تو دیکھا ایک صحابی کا انتقال ہو چکا تھا. تعزیت کے لیے ان کے گھر گئے تو کہا گیا ان کا گھر نہیں ہے. کہا کیوں نہیں ہے؟ ان کا گھر تھا. یا رسول اللہ وہ اپنا گھر اپنی زندگی میں دے کے گئے راہ خدا میں، ان کے بچے کہاں؟ کہا بچے در بدر ہیں، بچوں کا کوئی گھر نہیں ہے. تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں آیت اللہ دستاویز گناہان کبیرہ پہلی جلد حقوق اولاد فرماتے ہیں فوالذی بیدہ نفسی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے پتا چلتا ہے یہ اس طرح سے مرا ہے تو میں مسلمانوں کے قبر میں دفن ہونے نہیں دے. سب سے پہلا مستحق تو خود اس کی اولاد ہے. اولاد کو دربدر کر کے کس نے کہا کہ راہ خدا میں آپ گھر دیں؟ گھر دیں بھی تو راہ خدا میں پہلے اپنی اولاد کو دیں، اولاد کو دربدر. تو ان روایات کو آپ کیسے ملائیں گے، کس طرح سے مربوط کریں گے؟ اس افراط و تفریط کا قائل نہیں ہے اسلام. نہ تو آپ افراد کی طرف جائیں نہ آپ تفریط کی طرف جائیں. ایک صلوات بھیجیے گا. خلاصہ توحید کے سلسلے میں چونکہ دولت کی کثرت سبب عدم توجہ ہے، اگرچہ انسان تو انسان، حیوانات میں بھی میں نے شروع میں عرض کیا تھا اول الدین معرفت، دین کی ابتدا، دین کی بنیاد معرفت خدا کی معرفت. 1,24,000 انبیاء صرف اور صرف معرفت الہی کی تعلیم دینے آئے. ائمہ علیہ السلام صرف اور صرف معرفت الہی کی تعلیم دینے آئے تھے. یہاں چونکہ توحید کے اوپر گزشتہ گفتگو ہو چکی ہے، دلیل بچوں کے لیے، میرے چھوٹے بچوں کے لیے کہ خدا ایک ہے. اس خدا ایک ہے، اس عقیدے کے اوپر متعدد دلائل ہیں، علمی دلائل، فلسفی دلائل اور علم کلامی دلائل. ان سے گریز کرتے ہوئے بچوں کی خاطر جو ہماری کتب فقہ میں اور کتب اصول میں جو دیے گئے ہیں ان میں سے چند دلائل بچوں کے لیے. خدا ایک ہے، نظم کائنات، انتظام کائنات اس بات کی دلیل ہے کہ منتظم ایک ہے. چونکہ اختیارات تقسیم ہو جاتے ہیں، اختیارات 2 میں یا 2 سے زیادہ ہستیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تو قطعاً وہ گھر منظم نہیں چلتا، وہ گھر بدنظمی کا شکار ہو جاتا، وہ معاشرہ بدنظمی کا شکار ہو جاتا، وہ قوم بدنظمی کا شکار ہو جاتی ہے جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، جس کا کوئی سربراہ نہ ہو. جہاں پر ہر شخص اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش کرے اور کسی کو تسلیم نہ کرے، سربراہ ہر شخص سربراہ بنے، تو اس کا مطلب وہ قوم منظم نہیں ہے، وہ قوم یعنی اس قوم کے اندر نظم و ضبط نہیں ہے. اسی طرح سے ممالک کو دیکھیے، کوئی ملک
جہاں پر اختیارات تقسیم کیے جائیں، اختیارات کلی طور پر وزیر اعظم مثلا سربراہ حکومت ہوتا ہے، وزیر صدر مملکت سربراہ مملکت ہوتا ہے، سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت دونوں میں اگر اختیارات مساوی تقسیم کیے جائیں وہ ملک نہیں رہتا، وہ ملک ختم ہو جاتا ہے۔ صدر کچھ کہتا ہے اور وزیر اعظم اسی بنیاد کی طرف اشارہ کر کے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس کائنات میں اس زمین و آسمان کے بیچ میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے لفسدتا، یہ فساد ہو جاتا، یعنی یہ وجود ہی میں نہیں آتے، عدم وجود کے تسلسل میں وجود میں ہی نہیں آتے۔ ایک دلیل، دوسری دلیل 1,24,000 انبیاء، یہ حضرت امیر کی طرف منسوب ہے۔ حضرت امیر سے سوال کیا توحید کے اوپر کیا دلیل؟ حضرت نے فرمایا ہو سکتا، حضرت کے سامنے کسی اعرابی نے کہا یا ہو سکتا کوئی اور خدا بھی ہو۔ حضرت نے فرمایا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کی طرف سے بھی کوئی کتاب آتی، کوئی نبی آتا۔ 1,24,000 انبیاء کا ایک خدا کی طرف سے آنا اور ایک خدا کی گفتگو کرنا، یہ توحید کی دوسری دلیل ہے۔ توحید کی چوتھی دلیل، تیسری دلیل خود انسان کی جان ہے۔ جس طرح سے میں نے حضرت امیر صلی اللہ علیہ کا جملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا، فقط عرف ربہ، نفس انسان چونکہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کی جان ہے، دوسرا جسم ہے۔ حضرت فرماتے ہیں من عرف نفسہ، جو اپنے نفس کو پہچانے، فقط عرف ربہ، یہ نفس کیا ہے؟ اسی نفس کی وجہ سے انسان ہے، اسی نفس کی وجہ سے انسان یا تو انسانیت سے بلند ہو کے فرشتے کی صف میں اور فرشتوں سے بھی بلند، اسی نفس کی وجہ سے یا تو انسان حیوانات سے بدتر، چونکہ قرآن کریم نے اسی انسان کو ایک مقام پر گدھے سے بدتر قرار دیا سورہ مبارکہ جمعہ، ایک مقام پر حیوانات سے بدتر قرار دیا سورہ مبارکہ انعام، اور کہیں پر اسی انسان کو فرشتوں سے افضل قرار دیا، کہیں جیسے سورہ مبارکہ حمزہ اور سورہ مبارکہ سجدہ میں، اسی طرح سے سورہ مبارکہ انسان نے بعض مقامات پر یعنی انسان کو فرشتوں سے افضل قرار دیا، بعض مقامات پر اسی انسان کو حیوانات سے بدتر قرار دیا، گدھے سے بھی بدتر قرار دیا۔ کیوں؟ وہی ایک اسی نفس کی وجہ سے انسان یا تو فوق العادہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، اسی نفس کی وجہ سے۔ بس اگر نفس کو پہچانے، نفس کو اگر درک کرے، نفس تک عقل کی رسائی ہو تو وہ خدا تک فوراً پہنچ سکتا ہے۔ اس کی مثال جو حضرت نے دی وہ اس طرح سے کہ نفس کو کیسے پہچانا جائے گا؟ نفس کو اس طرح سے کہ ہاتھ انسان کے یہ اعضاء و جوارح، جسم کے اعضاء و جوارح اگر کاٹ دیے جائیں، اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو نفس پھر بھی اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ نفس قابل تقسیم نہیں ہے، نفس قابل ذبح نہیں ہے، نفس قابل فنا نہیں ہے۔ اسی نفس سے ابتدائے کائنات میں کہا گیا تھا الست بربکم، کیا میں تو، چونکہ جسم تو اس وقت بنے نہیں تھے، یہ آیت قبل تخلیق جسم ہے، قبل تخلیق آدم ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت ہم سب کی روحوں نے کہا تھا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو اس وقت جس نفس نے یہ اقرار کیا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، اس نفس سے سوال کیا جائے گا جب تو نے اقرار کیا تھا اور ہم نے تجھے جسم سے نوازا تو پھر تو نے انکار کیوں کیا؟ تو یہ نفس، وہ نفس جس نے اقرار کیا اور اس اقرار پر قائم رہا، اور اسی نفس کو اگر دیکھیں، اس نفس کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ نفس کیا ہے، تو حضرت امیر صلی اللہ علیہ اگرچہ ایک خطبے میں نفس کو 4 تقسیم کیا، مگر چونکہ نفس میرا موضوع نہیں ہے، توحید موضوع ہے، تو صرف عموماً جس کو ہم نفس کہتے ہیں اس روایت میں اسی کو مراد لیا ہے۔ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو، یہ اپنے آپ کیا ہے؟ میں، نفس کے معنی میں، یہ جو ہم عموماً کہتے ہیں کسی بھی کام کے انجام دیتے وقت میں نے کہا، میں نے کھایا، میں نے پیا، یہ میں کیا ہے؟ کھاتا انسان منہ سے اور کہتا میں نے کھایا، کرتا ہاتھ سے کہتا میں نے کیا، چلتا پیر سے کہتا میں چلا، یہ میں کیا؟ میں کیا زبان ہے؟ نہیں، پیر نہیں، ہاتھ نہیں، جسم، میں جسم ہے ہی نہیں۔ جب یہ جسم میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ مثلا آنکھ نکل جاتی،
تو انسان کہتا میری آنکھ نکل گئی، میری آنکھ نکل گئی، میں نہیں نکلی، اس کی آنکھ نکلی ہے۔ اگر انسان کا ہاتھ کٹ جاتا تو کہتا میرا ہاتھ کٹا، میں نہیں کٹی ہے، اس کا ہاتھ کٹا۔ ٹانگ کٹ جاتی ہے تو کہتا میری ٹانگ کٹ گئی، میں نہیں کٹی ہے، اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو میں اپنی جگہ پر قائم ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے مگر وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اسی کا نام نفس ہے، اسی کا نام میں ہے۔ اب آپ توجہ دیجئے، یہ جسم، یہ کائنات جس کے بارے میں حضرت امیر سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر، اے انسان تو ایک چھوٹے سے جسم کا مالک نہیں ہے بلکہ بہت بڑی کائنات تیرے اندر ہے، بہت بڑی عالم الاکبر، عالم اکبر تیرے اندر ہے۔ یہ جو عالم اکبر ہے جسم، اس جسم کے اندر جو میں، اس میں کی اس جسم پر حکومت ہے۔ اس میں کو نہ کبھی میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، مگر آج تک کوئی انسان اس میں کے وجود سے انکار بھی نہیں کر سکتا۔ جب میں کے وجود سے انکار بھی نہیں کرتا اور میں کو دیکھا بھی نہیں، تو امیر المومنین فرماتے جس طرح سے تم اپنے میں کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب انکار کرو گے تو گفتگو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے کہا میں، تو سوال کیا جائے گا اس میں سے تو تم انکار کرتے ہو، اور اگر میں سے انکار نہیں کر سکتے تو وجود خدا سے تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اس لیے میں قابل دید نہیں ہے، اس جسم کائنات پر پورا کنٹرول اسی کا، اسی کی چاہت پر آنکھ دیکھے، اسی کی چاہت پر ہاتھ اٹھے، اسی کے چاہت پر پیر اٹھے، اسی کی چاہت پر ذہن سوچے، اسی کی چاہت پر دل دھڑکے، وہ میں جو جسم کے تمام اعضاء پر کنٹرول کرے، اس کے وجود کا اقرار بھی کرے اور اس کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو۔ تو اگر ہر انسان کے اندر ایک کائنات ہے اور ہر کائنات میں وہ میں موجود ہے اور کبھی کسی انسان نے نہیں دیکھا، تو اس کائنات کل میں پر جو کنٹرول کرے، اس کائنات کل کا جو خالق ہے، وہ کیسے قابل دید ہو سکتا ہے جو میں نے اپنی میں کو دیکھ نہیں سکا، میں جو میرے اندر ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا، تو جو کائنات پر کنٹرول اسے کیسے دیکھ سکتا؟ یہ ناقابل ہے، کیونکہ ناقابل فہم۔ اسی لیے حضرت امیر اپنے خطبے میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل، تمام تعریفیں میں اس ذات اقدس کی کرتا ہوں جس کی کنہ معرفت تک تمام عقلیں مل کے ابتدا تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ لا، ہاں البتہ معرفت کی منزل پر جیسا کہ عرض کیا گیا حیوانات بھی تھوڑی معرفت رکھتے ہیں، انسان بھی معرفت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے توحید کو سمجھانے کے لیے ہر سطح ذہن کو سامنے رکھا۔ اسی طرح سے حضرت امیر سلام اللہ علیہ نے بھی جب آپ سے سوال کیا گیا، کسی نے سوال کیا قدرت کے بارے میں، یا علی کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کائنات چھوٹی بھی نہ ہو اور انڈا بڑا بھی نہ ہو، اس انڈے کے اندر کائنات کو سما دے؟ تو حضرت نے فرمایا کیوں نہیں، ممکن ہے خدا کے لیے۔ کہا کیسے؟ کہا تم ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ سے دیکھو، اس نے ایک آنکھ بند کی ایک آنکھ سے دیکھا، نہ تمہاری آنکھ چھوٹی ہوئی نہ کائنات چھوٹی ہوئی نہ آنکھ بڑی ہوئی، مگر یہ کائنات کا جتنا حصہ تمہاری آنکھ میں آ گیا تو کیا یہ سمایا نہیں سماتا؟ تو آیا کیسے، تم نے دیکھا کیسے؟ جب انڈے کے ایک تہائی بھی تمہاری آنکھ نہیں اور اتنی کائنات کا اتنا حصہ آ سکتا ہے تو انڈے کے اندر سما سکتا ہے خدا، اتنی قدرت اس میں ہے۔ تو اس طرح سے ذات اقدس الہی کی قدرت کے بارے میں اگر ایک دیہاتی نے سوال کیا حضرت امیر سلام اللہ علیہ سے خدا کو آپ نے کیسے پہچانا، تو حضرت نے فرمایا کہ تو اگر صحرا کی طرف جا رہا، راستے میں اونٹ کے قدم کے نشان ہے اور مینی ہے تو کیا سمجھے گا؟ کہا اس نے یا علی میں یہی سمجھوں گا یہاں سے کوئی اونٹ گزرا، کیوں؟ بغیر اونٹ کے اونٹ کی مینگنی نہیں ہوتی؟ کہیں ناممکن ہے بغیر اونٹ کے اونٹ کی مینگنی ہو۔ حضرت نے فرمایا عجیب، بغیر اونٹ کے اونٹ کی مینگنی نہیں ہوتی، بغیر اونٹ کے اونٹ کے قدم کے نشان نہیں ہوتے، تو بغیر اونٹ کے مینگنی نہ ہو اور اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ فوراً سمجھ گیا۔ تو قرآن نے بھی اس سطح ذہن کو سامنے رکھا۔ تو اس دیہاتی کے اس عقیدے اور اس فلسفے کو شہری اور یونیورسٹی کے اور کالج کے پڑھنے والے سے وہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم نے کہا افرا، کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے اسے کیسے پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف دیکھو اسے کیسے بلند کیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہو اسے کیسے بچھایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہو انہیں کیسے نصب کیا۔
تو یہاں پر مثال جو دی قرآن کریم نے، اونٹ چرانے والے کو خود اونٹ کی مثال دی، سمندروں کو چیر کے اندر جانے والوں کو سمندر کی مثال دی، فضاؤں کو تیر کے اوپر جانے والوں کو آسمانوں کی مثال دی، ہر سطح ذہن والے کے لیے ہر قسم کی مثال دے کے سمجھایا۔ مگر چونکہ فطرت میں خالق کو ماننا تسلیم کرنا فطرت میں شامل ہے، اس فطری منزل پر ہے ایک شخص، اس سے آگے نہیں بڑھتا، تو اس سے آگے نہ بڑھنا، حیوانی معرفت سے آگے نہ بڑھنا، اسے انسانی معرفت نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ معرفت کی منزل پر اگرچہ انبیاء علیہ السلام بھی انتہائی معرفت کی منزل میں ایک سے ایک آگے نظر آتے ہیں، اور انتہا یہ کہ حضرت علی سلام اللہ علیہ مقام علی کو معرفت کی منزل پر اگر دیکھنا ہو تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو جو قرآن نے نقل کیا ہے، قرآن کریم چونکہ معرفت کی بنیاد پر بلندی ہے، بلندی انبیاء کو معرفت کی بنیاد پر، ائمہ کو بلندی جو ملی ہے معرفت کی بنیاد پر، معرفت الہی کی بنیاد پر، خلیل خدا جیسی ہستی معرفت کی منزل پر سوال کرتے ہیں حضرت ابراہیم، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے معبود مجھے دکھا دیجئے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا، تو وہاں سے آواز آئی افلم تؤمن، اے ابراہیم میری قدرت پر کیا ابھی ایمان نہیں؟ کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، مجھے یقین ہے مگر میں جانتا ہوں مگر میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، یعنی اطمینان کی گنجائش پھر بھی ابراہیم خلیل میں باقی، مگر امیر المومنین سے پوچھئے، حضرت فرماتے ہیں لو کشف الغطاء لما مصدقت یقینا، اگر یہ زمین و آسمان کے پردے ہٹ جائیں تو علی کے اندر یقین کے لیے مزید گنجائش نہیں ہے، یعنی اس معرفت کی آخری منزل پر کہ جہاں خلیل خدا معرفت الہی کے بارے میں سوال کریں، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اور یہاں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر لو کشف الغطاء، اگر یہ پردے ہٹا دیے جائیں تو اب علی کے عقیدے میں معرفت میں ذرہ برابر اضافے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی یہاں اطمینان کی آخری منزل ہے، وہاں اطمینان و معرفت کے لیے مزید گنجائش ہے، تو یہ معرفت کی منازل ہیں، مگر چونکہ حیوانی منزل سے، حیوانات کی معرفت سے آگے بڑھ کر سوچنا وجود خدا کے مطابق، کیفیت وجود سے متعلق، کمیت وجود سے متعلق، حضرت صادق سلام اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، فرزند رسول یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ جمعہ کی پہلی آیت، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، جمادات، نباتات، حیوانات معرفت خدا رکھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جی ہاں۔ حیوان کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں بارش بند ہوئی حضرت سلیمان ابن داؤد کے زمانے میں، ایک عرصے تک بارش نہیں ہوئی، حضرت سلیمان ابن داؤد نماز استسقاء، دعا استسقاء کے لیے یعنی طلب بارہ کے لیے نکلے، اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے، صحرا میں دیکھا ایک چونٹی اپنے پیروں کو اوپر کر کے فریاد کر رہی تھی، کیونکہ حضرت سلیمان ابن داؤد منطق تمام حیوانات کی زبان جانتے تھے، اور بلکہ سورۃ النمل چونٹی کے نام سے جو سورہ ہے اس میں یہ پوری گفتگو ہے کہ چونٹی نے کیا کہا اور حضرت سلیمان ابن داؤد نے کیا کہا۔ حضرت نے سنا کہ چونٹی فریاد کر رہی، اے میرے معبود میں تیرے علاوہ کوئی ارحم الراحمین نہیں ہے، میں کس کی بارگاہ میں جا کر فریاد کروں، میں پیاسی مر رہی ہوں۔ تو حضرت سلیمان ابن داؤد نے اپنی امت سے کہا بس پلٹ جاؤ، اس کی دعا کافی ہے، اس کی دعا، یہ حیوان ہے اس کی دعا کافی ہے، پلٹ جاؤ۔ اسی طرح سے حضرت آیت اللہ مرزا نے اپنی کتاب نفاذ الاخبار میں لکھا ہے کہ ایک ایران کا ایک واقعہ ہے، مشہد مقدس کے قریب ایک دفعہ بارش بند ہوئی، بہت سال پہلے بہت بارش کے لیے تڑپ رہے تھے، بارش نہیں ہوئی، فریاد کرنے کے لیے نکلے، جب فریاد کرنے کے لیے لوگ نکلے تو دیکھا پہاڑ کے اوپر ایک ہرن آتا ہے، جہاں پانی جمع ہوتا تھا وہاں آ کے جھک کے دیکھتا پانی نہیں ہے، تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر اپنے سر کو جھکایا اور پھر دوسری دفعہ پھر آسمان کی طرف بلند کیا، بادل کا ٹکڑا آیا اور بادل کا ٹکڑا آیا، بارش برسی،
وہ عالم جو نماز استسقاء کے لیے گئے تھے انہوں نے دیکھا بس اس حیوان کی دعا کافی ہے چلو. تو یہ حیوانات کی احساس ہے کوئی مصیبت کے وقت جس کی طرف رخ کیا جائے ہے کوئی, یہ احساس فطری ہے, یہ جبلی ہے, اس سے انسان اس سے آگے بڑھ جائے. تو بس یہاں پر میں معذرت کے ساتھ چند جملے مصائب کے کہ علامہ مرزا نے لکھا اس کے بعد کہ اے میرے معبود, اس چونٹی نے دعا کی کہ پروردگار میں پیاسی ہوں, اس ہرنی نے دعا کی اے میرے معبود میں پیاسی ہوں, تو تو نے بارش برسائی مگر تیرے حبیب کی اولاد 3 دن تک پیاسی رہی کربلا میں, جن کی خاطر تو نے کائنات بنائی تھی اور فرمایا تھا وما, اے میرے حبیب لولاک لما خلقت الافلاک, اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا کائنات کی کسی ذرے کو پیدا نہ کرتا. چند جملے مصائب کے. آج 3 محرم ہے اور 3 محرم کو روایات میں لکھا ہے کہ عمر ابن سعد 6000 سواروں کے ساتھ وارد کربلا ہوا. 6000 سواروں کے ساتھ وارد کربلا ہوا. 2000 سوار پہلے اور کے ساتھ آئے تھے. 6000 سواروں کے ساتھ جب ابن سعد وارد کربلا ہوا, حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے دیکھا مسلسل فوج پر فوج آ رہی ہے. عمر سعد حضرت علی سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ تو میرے بچے کو ذبح کرے گا, اے سعد کے بیٹے تو میرے حسین کو ذبح کرے گا. مگر یہ اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات تھی جس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو بلا کر, حالانکہ اس کا باپ اصحاب پیغمبر میں سے تھا سعد, اس کو بلا کے عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تہران کی گورنری میں تجھے دیتا ہوں, وہ بھی 10 سال کے لیے. کہا اچھی بات ہے مجھے قبول ہے میں جاؤں گا. کہا نہیں ایسے نہیں, یا تو تہران کی گورنری لو اور اس کے بدلے خون حسین سر حسین, یا پھر گورنری سے ہاتھ اٹھا لو تم چلے جاؤ. اس شرط پر میں گورنری دیتا ہوں کہ تم خون حسین بہاؤ, حسین کا سر میرے پاس لے آؤ. اس نے کہا یہ بہت مشکل ہے. کہا مشکل ہے تو ٹھیک, میں شمر ابن ذیلجوشن کو یہ عہدہ دیتا ہوں, تم چلے جاؤ. کہا مجھے مہلت دو میں سوچوں. یہ گفتگو ہماری آپ کی نجی زندگی میں امام کے ساتھ جو واقعات ہوئے کربلا میں, ان واقعات کو مصائب کے طور پر سن کے ہم, حالانکہ تاریخ عبرت کے لیے ہوتی ہے, تاریخ زیارت عاشور میں دیکھیے عبرتاً لأولی الالباب, اے فرزند رسول آپ کا ایک زیارت عاشور کا جملہ, اے فرزند رسول خدا آپ کا ایک ایک واقعہ صاحبان عقل کے لیے عبرت ہے. چونکہ ایک ایک منزل پر عقل کل درس عبرت دے رہے ہیں, درس دعوت عمل دے رہے ہیں. نہیں ہم ذہن سے 2 آنسو بہا کے نہ نکالے. ابن سعد جس کا باپ صحابی, پیغمبر کا صحابی, اور جو عمر ابن سعد جو کوفے میں رہتا, امیر المومنین کو جانتا, امیر المومنین کے آگے پیچھے ہوتا. خود حضرت علی سلام اللہ علیہ ممبر پر ایک دن خطبہ دے رہے تھے, اسی شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا تھا یا علی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے, تو میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اگر میں بتاؤں تو تصدیق کون کرے گا؟ میرے حبیب رسول خدا نے مجھے خبر دی تھی کہ تو مجھ سے یہ سوال کرے گا, میں تجھے یہ بتا دوں کہ تو کون ہے اور تو کیا کرے گا. میں تو یہ بھی بتا دوں اور میں ایک ایک بال بتا بھی دوں گا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, مگر تصدیق کون کرے گا؟ تو کیسے میری تصدیق کرے گا کہ بال اتنے ہیں جتنے میں بتاؤں گا؟ تو وہی فاسق و فاجر ہے جو میرے فرزند میرے نور نظر حسین کے خون میں تیرا ہاتھ ہوگا. تو یہ وہی شخص تھا. ابن سعد نے سوچا, اس کے اشعار نقل کیے تمام کتب و تواریخ میں, سوچا اس نے رات بھر مہلت مانگی تھی, ایک رات کی, رات کو سوچا, کہا اگر فرزند رسول خدا حسین ابن علی کے خون میں ہاتھ تر ہوتا ہے تو آخرت چلی جاتی ہے, دنیا مل جاتی ہے. اس نے صبح کے وقت 10 مصرے
اشعار کے کہے، ان کا خلاصہ یہ کہ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں خدا ہے، لوگ کہتے ہیں خدا ہے، قیامت ہوگی، اگر ہوگی تو وہ کر لوں گا، ممکن ہے وہ معاف کر دے، اگر ہے تو، اگر نہیں ہے تو کم سے کم دنیا تو مل گئی۔ کیوں ایک شخص دستی سودا کو چھوڑ کر ادھار سودا کو اختیار کرے؟ یہ بے خوفی۔ یہاں دستی جو مل رہا میں اسے کیوں چھوڑ دوں؟ یہاں مجھے فی الوقت جو مل رہا اس سے میں کیوں نقصان ہو جائے گا؟ یہ جب کہا تو غیب سے آواز آئی، 5 بند تھے جو نقل کی علماء نے، اے نجس، اے خبیث، لفظ خبیث ہے، اے خبیث، تو نہ دنیا تک پہنچے گا نہ آخرت تک۔ یہ یاد رکھ، جو فرزند فاطمہ کے خون میں ہاتھ جس کا تر ہوگا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تجھے غیب کی گورنری بھی نہیں مل سکتی، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ یہ جب غیب سے یہ آواز آئی تو بھی اسے کوئی یعنی اس پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، وہ چلا۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا میں تیار ہوں، چلا جا، تو تیار ہے؟ 6000 سواروں کے ساتھ جب وارد کربلا ہوا، حضرت سید الشہداء کی خدمت میں اس نے ایک شخص کے ساتھ پیغام بھیجا کہ آپ کیوں آئے؟ حضرت نے فرمایا اہل کوفہ کے خطوط کی وجہ سے آیا، خطوط لکھ کے بلایا، اس لیے میں آیا ہوں۔ اہل کوفہ نے کہا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہدایت کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے، آپ آ جائیے۔ تو میں آیا ہوں، اگر آپ مجھ سے بدل گئے ہیں اور مجھے نہیں چاہتے ہیں تو مجھے چھوڑ دیں، میں واپس چلا جاؤں گا اپنے بچوں کے ساتھ، میں واپس جاؤں گا۔ تو عمر سعد کے پاس جب یہ پیغام واپس آیا تو عمر سعد نے یہ کہا کہ ہاں شاید خدا مجھے اب بچائے گا خون حسین سے، میں شاید دنیا اور دین دونوں میں اپنا کام کر جاؤں گا۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کربلا سے کہ حسین نے یہ کہا، میں نے پیغام بھیجا تھا، حسین نے یہ کہا مجھے اگر اہل کوفہ نے بلایا تھا، آپ نہیں چاہتے تو مجھے چھوڑ دیں، میں اپنے بچوں کے ساتھ واپس جاؤں گا۔ عبید اللہ بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اب وہ 2 مصرے اس نے شاعر کے مشہور ترین شعر ادا کیے، اب جبکہ ہمارے چنگل میں پھنسنے کے بعد اب تو کوئی مہلت نہیں ہے سوائے اس کے کہ بیعت کی جائے۔ جب اس نے یہ اشعار کہے اور اس کے بعد خط لکھا، مضمون خط یہ تھا کہ اے ابن سعد، ہم نے تجھے واعظ و نصیحت کے لیے نہیں بھیجا ہے، حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو سختی کر اور پانی بند کر۔ پانی میں نے جملہ مضمون خط ہے کہ میں نے پانی حرام قرار دیا اولاد فاطمہ پر، حیوانات پی لیں مگر اولاد فاطمہ پانی نہ پی لیں۔ جب یہ خط 6 محرم کو کربلا پہنچا تو 7 محرم سے اولاد رسول پر پانی بند ہوا۔ پانی جب بند ہوا ہے، جب ابن سعد نے کہا کہ فرزند رسول اس وقت تک پھر بھی گفتگو تھی، یعنی ابن سعد آتا تھا حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے رات کو گفتگو کرتا تھا۔ جب یہ فارمولہ ابن کاہل لعنت اللہ علیہ نے خط لکھا اے عبید اللہ ابن زیاد کے نام پر، اے ابن زیاد، میں دیکھتا ہوں رات کو ابن سعد نکلتا ہے اور فرزند رسول حسین ابن علی کے ساتھ رات بھر آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ اس خط کے جواب میں عبید اللہ ابن زیاد نے ایک خط لکھا، اگر تو جس کام پر میں نے تجھے مامور کیا، یہ 6 اور 7 کے درمیان کی گفتگو ہے، جس بات پر میں نے تجھے مامور کیا اگر وہ تو انجام نہیں دے سکتا تو اب تو استعفا دے اور میں شمر کو بیچ رہا ہوں، پوری فوج کی ذمہ داری شمر کے حوالے کر دے۔ یہ خط تحدیدی خط تھا، یہ خط لے کر خود شمر ابن ذوالجلال لعنت اللہ علیہ 7,000 بنا پر بعض روایات 10,000 افراد کے ساتھ شمر آیا۔ جب شمر آیا وارد کربلا ہوا تو اس وقت تک سید الشہداء کے پاس وہی محدود اصحاب تھے، چند اشخاص امیر المومنین کے مخلصین کوفے سے چھپ کر آئے تھے جو راستے میں آ کے حضرت کے ساتھ ملے تھے۔ بس حضرت کو انتظار تھا ایک بچپنے کے دوست کا، اور اس دوست کے نام پر حضرت نے خط لکھا۔ یہ وقت آیا فرزند رسول پر کہ آپ نے خط لکھا۔ یہ خط مضمون خط یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من حسین ابن علی
الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی، یہ خط ہے حسین ابن علی کی جانب سے اس مرد فقیہ کے نام جو حبیب ابن مظاہر اسدی ہے۔ جس وقت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا یہ خط آپ کا غلام لے کے گیا ہے، حبیب کے دروازے پر پہنچا، شام کا وقت تھا، حالات نازک تھے، حضرت حبیب اپنی بیوی اس مومنہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ابھی کھانے والے تھے، کھانا سامنے رکھا تھا، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حبیب نے آواز دی، من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ آنے والے نے جیسے ہی کہا انا قاصد الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، تو حبیب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، حسین کے قاصد۔ اور اس وقت دروازے پر جب حبیب چاہتے کیونکہ بچپنے کے دوست ہیں، حبیب وہ ہستی ہیں کہ بچپنے کے بارے میں لکھا ہے جب یہ اپنے والد کے ساتھ حضرت مظاہر کے ساتھ پیغمبر اکرم کی خدمت میں پہنچے تھے تو اس وقت حبیب نوجوان تھے، حضرت سید الشہداء معصوم تھے، ظاہر 7 سال کے تھے، حضرت امام حسین حضرت پیغمبر اکرم کی وفات کے وقت حضرت امام حسین کی عمر 7 سال کی تھی، یعنی اس وقت پہلی بار۔ یہاں پھر میں بچوں پر زور دوں گا، اپنے بچوں کو دیکھیے، بچوں کی تربیت کے اوپر ہے، محبت علی بچے کے اندر آپ داخل کر سکتے ہیں، مائیں داخل کر سکتی ہیں، یہ گھر کے ماحول کے اوپر ہے۔ حبیب پہلی بار مدینہ پہنچے ہیں اپنے باپ کے ساتھ، باپ ہاتھ تھام کے اس بچے کو لے کے گیا پیغمبر کی خدمت میں، پیغمبر اکرم ایک ہاتھ میں امام حسن دوسرے ہاتھ میں حضرت امام حسین کو تھامے ہوئے چلے جا رہے تھے، مظاہر راستے میں ملے، جب راستے میں ملے پیغمبر اکرم کی دست بوسی کی، حبیب نے بھی آگے بڑھ کر باپ کی تقلید کرتے ہوئے دست رسالت کو بوسہ دیا۔ اب آپ توجہ دیجئے گا، پیغمبر چلے جا رہے ہیں اور حضرت مظاہر پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، حبیب حضرت امام حسین کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سرور کائنات رکے، روایت کا جملہ یہ ہے کہ سرور کائنات راستے میں رکے، حبیب کو لایا، قریب بلایا، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے جملہ یہ فتقبل بین عینی، پیغمبر نے حبیب کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا۔ تو مظاہر نے آگے بڑھ کے دستبستر گزارش کی، اے سرور کائنات، اس حقیر نے کیا ایسی خدمت کی تھی جو آپ کو پسند آئی؟ تو حضرت فرماتے اے مظاہر، تو نے نہیں دیکھا جب میرے حسین قدم اٹھاتے تھے، حبیب حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کے سرما کرتے تھے، حسین کے محب اور حسین کے واقعہ میں حبیب ہیں، تو نے نہیں دیکھا؟ کیونکہ میری نگاہ رسالت پیچھے بھی دیکھتی ہے اور آگے بھی دیکھتی ہے، میں دیکھ رہا تھا جب میرے حسین قدم اٹھاتے تھے، حبیب حسین کے قدموں پر گرتے تھے اور مٹی اٹھا کے سرما کرتے تھے، تو نگاہ رسالت نے دیکھا اور سینے سے لگایا، فتقبل بین عینی، دونوں آنکھوں کے بیچ میں رسالت سے بوسہ دیا۔ ہاں حبیب، آج جب خط پہنچا تو حبیب نے یہ سوچا بیوی کے امتحان کے لیے، اپنی اہلیہ اور اس مومنہ کے امتحان کے لیے، جیسے ہی دروازے سے آواز آئی انا قاصد الحسین، حبیب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس مومنہ نے کہا حبیب کیا استرجاع کی تلاوت کرتے ہو؟ فرزند رسول کا خط آیا ہے، تجھے خوش ہونا چاہیے۔ تو حبیب نے کہا تجھے نہیں پتا باہر کوفے کے حالات کیسے ہیں، کوفے کے حالات پر خطر ہیں اور تمہیں نہیں پتا کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا حبیب کیا بات ہے، خط تو لے لو۔ جب خط لیا اور خط لے کے حبیب اب جب محبت کا تقاضا جوش میں آیا تو حبیب نے خط کو چوما، آنکھوں پر لگایا، لگانے کے بعد خط رکھا، اپنے پاس رکھ کے کہا کھانا کھا لو۔ تو اس مومنہ نے کہا حبیب جب تک فرزند رسول کا خط نہیں پڑھو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ تو اس مومنہ کے کہنے پر حبیب نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ جب پڑھتے گئے تو ایک جملے پر پہنچے، حبیب میں اپنے بچوں کو لے کے کربلا پہنچ گیا ہوں۔ یہ جملہ جب دیکھا سنا حبیب کی بیوی نے تو کہا حبیب کیا فرزند رسول بچوں کو لے کے کربلا آئے ہیں؟ اس کا مطلب شہزادیوں کو بھی لے کے آئے ہیں۔ تو یہ سنا حبیب نے کہا ہاں شہزادیوں کو لے کے آئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حبیب کی طرف غور سے مومنہ نے دیکھا، ایک عجیب نگاہ سے دیکھا۔ حبیب نے کہا بس اب تم اپنے خاندان کے پاس چلی جاؤ اور میں حسین ابن علی کے پاس جاؤں گا۔ تو اس مومنہ نے حبیب کے قدموں پر گر کے کہا اے حبیب میں نے زندگی بھر آپ کی خدمت کی ہے، کیا آپ مجھے خاندان رسالت سے جدا کر دو گے؟ کیا مجھے تنہا چھوڑ کے آپ اکیلے جاؤ گے؟ اگر شہزادیاں آئی ہیں،
अगर जहरा की बेटियां आई हैं तो मुझे भी लेके जाओ हबीब। जब इस मोमिना ने रो के तड़प के हबीब के कदमों पर गिर के रोई तो हबीब ने कहा अच्छा तुम भी तैयार हो जाओ, अगर कोफे के हालात बहुत नाजुक है। हबीब चले। जब हबीब चले हैं सईद शोहदा की खिदमत में पहुंचे हैं तो हजरत सईद शोहदा ने हजरत बाबुल हवाइज को इस्तकबाल के लिए भेजा। अब्बास जाओ मेरे हबीब आ रहे हैं। हाँ, रास्ते तक लेने के लिए बाबुल हवाइज आए तो हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर घोड़े से उतरे। फर्जंद अमीर अल मोमिनीन इस गुलाम को लेने के लिए आपको आने की क्या जरूरत थी? हजरत हबीब को लेके पहुंचे। जैसे ही खीमगाह में पता चला कि हबीब आए हैं तो शहजादी ने सलाम भेजा। बाबुल हवाइज को बुलाया, कहा अब्बास जाकर हबीब को मेरी तरफ से सलाम कह दो। तो एक मरतबा जब हबीब ने सुना शहजादी ने सलाम भेजा है तो हबीब दरवाजे पर आके कहा अली की बेटी शहजादी क्या ये वक्त आया कि आप भी मुझ पर सलाम भेजे? ये वक्त आया शहजादी तोहफे का वो आलम कि कोई खातून आपका चेहरा नहीं देख सकती थी और आज मुझ जैसे गुलाम पर आपने सलाम भेजा शहजादी। तो बस अहले ईमान ये वाकई रोने की रातें हैं। ज़हरा इस वक्त करबला में, अली इस वक्त करबला में, पैगंबर खुदा इस वक्त करबला में। क्योंकि हजरत उम्म सलमा खुद कहती हैं कि मैंने ख्वाब में रसूल अकरम को देखा सर अक़दस पर मिट्टी डाली हुई और तड़प कर रो रहे हैं। और चूंकि 9 मुहर्रम की रात को 9 इसलिए मैंने कहा कि हजरत ज़हरा करबला में है। 9 मुहर्रम की रात को पस खीमा से किसी खातून के रोने की सदा आई तो शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि हुसैन मेरे भाई किसी सहाबी की शायद कोई बीवी बाहर गई है, मैं मुसलसल देख रही हूँ कोई खातून रो रही है, पस खीमा से किसी खातून के रोने की सदा आती है। तो हजरत सईद शोहदा ने फरमाया बहन जरा गौर से देखिए किसकी आवाज है। जब शहजादी ने गौर से देखा अजीब आवाज है, गिरिया बुका की आवाज आ रही है। शहजादी ने कहा ऐ मेरे आका हुसैन मैं पहचान नहीं सकी मगर आवाज ऐसी है कि इस रोने की सदा ने मुझे तड़पा दिया है। मैं मुसलसल तड़प रही हूँ, पता नहीं कौन रो रही है। तो आका फरमाते हैं बहन ये माँ की आवाज है, ज़हरा की आवाज, माँ की आवाज है। जब से हम मदीने से निकले थे हमारे साथ तड़पती हुई पीछे आ रही थी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन Ya Sayyid, Ya